دیکھیں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یار اتنا ہائی اسٹیٹس کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے سوچیں ایوری تھنگ آف گڈنس دیٹ ہیز ریچڈ اس فرام اسلام از بیکاز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی خیر آپ کو اگر اس دین میں ملا ہے، کوئی بھی خیر اگر آپ نے فیل کیا ہے اپنے ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں، کوئی بھی خیر، کوئی بھی لذت اگر آپ نے محسوس کی ہے اپنی نماز میں، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آف بینیفٹ دیٹ ہیز بین گیون ٹو یو بیکاز آف یور ریلیشن شپ ود اللہ، بیکاز آف یور ریلیجن، اس کا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ اس کی قربانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال رہے، وہ ریلیٹیو ایز کے اندر لائف تھی ان کی۔ ہاں یتیم تھے وہ، ہاں مشکلات کا کچھ سامنا کیا انہوں نے بچپن میں، لیکن ویسے ریلیٹیو ایز تھا کمپیئر ٹو جو 23 سال بعد میں تھے۔ اگر آپ موازنہ کریں تو بہت کمفرٹیبل لائف میں رہ رہے تھے، اراؤنڈ اباؤٹ 40 ایئرز ایج، اولاد بھی ہے، پیسوں کی بھی تنگی نہیں ہے، فیملی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس کسی چیز کی کمی نہیں تھی دنیاوی لحاظ سے، تو بہت ریلیٹیو ایز کے اندر تھی لائف۔ زندگی مشکل کب ہوئی ہے؟ مشکل ہوئی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھی۔ وہ پیغام پہنچانا، وہ پورا لینڈسکیپ کو چینج کرنا، وہ ایک ریولوشن لے کے آنا تاکہ آپ اور میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکیں، تاکہ آپ اور میں اس کنفیوژن میں نہ رہیں کہ ہمارا خدا کون ہے کون نہیں ہے، کتنے خدا ہیں کتنے نہیں ہیں، آخرت کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، زندگی کا کیا مقصد ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، ہم سب کے لیے انڈیویجولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں۔ 10-12 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسیکیوشن فیس کرنی پڑی، نہ صرف ان کو پرسیکیوشن فیس کرنی پڑی، ان کے فالوورز کو پرسیکیوشن فیس کرنی پڑی، اور وہ پرسیکیوشن جو تھی وہ فزیکل وائلنس کے اندر، سوشل بوائیکاٹ کے اندر، گالی گلوچ میں، ہر قسم کی اذیت جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ اور کبھی کبھار ہوتا ایسے ہے کہ ایک انسان جب خود ہی سفر کر رہا ہو نا تو اس کے لیے شاید وہ آسان ہو بنسبتاً کہ اگر اس کی وجہ سے اور لوگ سفر کر رہے ہوں۔ اگر آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہو نا شاید آپ وہ سہ لیں، لیکن اگر آپ کی وجہ سے، اور انسان اگر شریف النفس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی ایمپتھی رکھنے والے انسان تھے، لوگوں کا درد لینے والے انسان تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ان کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا وہ پرسیو کریں کہ میری وجہ سے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ شاید زیادہ مشکل تھا ان کے لیے ڈیل کرنا بجائے ان کو خود تکلیف ہو رہی ہے۔ مدینہ میں جا کے جو بیٹلز، جو جنگیں ہوئیں، کوئی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اور بدر میں کون کس کے خلاف لڑ رہا تھا؟ بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا تھا، آپس میں اکٹھے یہ سارے ریلیٹیوز تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا۔ اور قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ کو پڑھیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو، کہ ہر دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ تسلی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیکولوجیکل اور ایموشنل تکلیف سے بھی گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جب ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، جب ان کو گالی دی جاتی تھی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور مجھے ہوتی ہے، بلکہ آپ سے اور میرے سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ جو جتنا شریف انسان ہوتا ہے، جو جتنا لوگوں کا حق پورا کرنے والا، سچ بولنے والا، جو اس کوالٹیز کو جو پورا 100% اپنا دیتا ہے، جب اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا تو اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سپر ہیومن تھے کہ ان کے اندر یہ ایموشنز اور فیلنگز نہیں تھی، ان کے اندر بھی تھی، لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے کیا، اپنے کمپینینز کے لیے کیا، اور اس میسج کے لیے کیا کہ یہ آپ تک اور میرے تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ان کا خدیجہ رضی اللہ عنہا
کی وفات اور ابو طالب کا اس دنیا سے جانا ایک ہی سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت یہ مشکل تھا. عام الحزن اس کو کہتے ہیں, the year of sorrow. کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ تھی, اور ابو طالب جو تھے وہ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ تھے اور پروٹیکٹر تھے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکلات کاٹی ہیں, یہ تکلیفیں جھیلی ہیں, یہ سب کس لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا فرسٹ اینڈ فورموسٹ, اور پھر آپ سب کے لیے اور میرے لیے کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سٹیٹس کے اوپر رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے آپ بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ہاں ایک سینسٹیوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہونی چاہیے یہ سینسٹیوٹی, ہونی چاہیے یہ سینسٹیوٹی. کیسے ہو سکتا نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس انسان کی قدر نہ کریں جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا؟